آج کے اس پرفتن دور میں اگر ہم دیکھیں تو چہار جانب نہ جانے کتنے فتنے اٹھ رہے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہزار بار شکر ہے اس رب کا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایسے عالم بعمل، مفتی نبیل، اپنے وقت کے مجدد اعظم امام اہل سنت فاضل بریلوی کا پیروکار بنایا ہے۔ آج بہت سارے اس طریقے کے لوگ بھی زمانے میں موجود ہیں کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو ایک جانب ایک طبقہ ایسا ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا دکھائی دیتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اہل بیت پاک کی شان میں گستاخیاں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ، امام اہل سنت نے دونوں سے ہٹ کر بیچ کا ایک راستہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یہ شعر بہت مرتبہ سنا آپ نے، شورا سے اسٹیج سے سنا ہوگا، کبھی اس پر غور کیا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ تو آپ ذرا دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اور بیڑا پار کس طریقے سے ہے کہ ہم صحابہ کرام والے بھی ہیں، کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا، اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پہلے زمانے میں لوگ جب سمندر میں سفر کیا کرتے تھے تو جہاز میں بیٹھے ہوتے تھے اور راستہ جو تلاش کرتے تھے وہ آسمان میں ستاروں کو دیکھ کر تلاش کیا کرتے تھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اہل سنت کا بیڑا ہے پار، یعنی اہل سنت کا بیڑا پار ہے، کس لیے کہ ہم اصحاب حضور یعنی صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں، وہ ہمارے لیے ستاروں کی مانند ہیں، اور ہم اہل بیت پاک کو ماننے والے ہیں، وہ ہمارے لیے کشتی کی مانند ہیں۔ انشاءاللہ اہل سنت والجماعت اہل بیت پاک کی کشتی میں سوار ہے اور صحابہ کو دیکھ کر چلنے والی ہے، انشاءاللہ قیامت تک وہ گمراہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی تعلیم کو صحیح سے اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں اور اپنے دلوں میں اتار لیں، اور حسین نے میدان کربلا میں جو ہمیں درس دیے ہیں اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں سنیت یعنی اہل سنت والجماعت میں ہی نہ جانے کتنے وہ کام رائج ہو گئے جو یزیدیت کے تھے۔ آپ بتائیں امام حسین سے مسئلہ ہی کیا تھا؟ یزید نے کون سی دولت مانگی؟ یزید نے صرف ایک بات کہی تھی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، یعنی مجھے خلیفہ تسلیم کر لو، مجھے امیر تسلیم کر لو، مجھے اپنا پیشوا تسلیم کر لو، مجھے اپنا امام مان لو۔ لیکن امام اہل سنت یعنی امام علی مقام نے منع فرما دیا کہ ہم تجھے ایسا نہیں مان سکتے۔ مدینہ شریف میں بیعت کی ڈیمانڈ کی گئی، آپ نے وہاں سے منع کر دیا، مکہ شریف جا پہنچے، مکہ سے کربلا تک کا سفر۔ لیکن ذرا یزید کے کارنامے دیکھے تو آپ کو پتہ لگے گا وہ شریعت طاہرہ کے خلاف چلنے والا تھا، وہ پیارے آقا کی سنت کو مٹانے والا تھا، وہ کتوں کی لڑائیاں کراتا، بندروں کے ساتھ لڑاتا، وہ شرابی تھا، اس کے تعلق سے کتابوں میں آتا ہے کہ وہ زانی تھا۔ اب ذرا غور کریں، امام حسین کا میدان کربلا میں جانا یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر کہیں شرابیں پی جاتی ہو تو ہم حسینی ہیں، اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اگر کوئی لہو و لعب ہو رہا ہے ہم حسینی ہیں، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اگر کہیں شریعت طاہرہ کی مخالفت ہو رہی ہے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، یہ حسینیت ہے۔ اگر ہم زمانے میں دیکھیں کہ پیارے آقا کی سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، یہ حسینیت ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین نے کوئی ایک قربانی نہیں دی، بلکہ صبح سے لے کر کے 2 بجے تک اپنے جوان بیٹوں کو کٹوا دیا، اپنے بچوں کو کٹوا دیا۔ آخر کس لیے کٹوا دیا؟ بس اسے امام اس لیے نہیں مانا کہ وہ شرابیں پیتا تھا، وہ جوا کھیلتا تھا، حرام کاریاں کرتا تھا، زناکار تھا۔ اب ذرا آج اپنے معاشرے کو دیکھو، مجھے خبر پتہ لگی کہ لوگ شرابیں پی پی کر کے ڈھول بجاتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اللہ، اے مسلمانوں ذرا غور تو کرو کہ وہ حسین جو میدان کربلا میں 6 ماہ کے بچے کو شہید کرا دیے، زبان پر روپ نہ لائے، آخر کس کے لیے؟ صرف اس لیے کہ اس کی بیعت نہیں کرنی جو شرابیں پی رہا ہے، اس کی بیعت نہیں کرنی جو حرام کاریاں کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، ہم اگر صحیح معنوں میں سچے حسینی ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں حسین کا کردار اپنانے کی ضرورت ہے، اور جن جن چیزوں کو شریعت نے منع فرمایا ہے انہیں
چھوڑ دینے کی ضرورت ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم حضرت علامہ مفتی جاوید احمد شاہی قبلہ، سرزمین علی گنج کا سنی مسلمان، نعرہ حیدری۔ آج کے اس دور میں ہمیں ضرورت ہے حسینی کردار کو لوگوں کے سامنے لانے کی۔ امام حسین نے میدان کربلا میں ایک بات اور بتائی تھی۔ آج کے اس دور میں ہم حسینی کا نام، حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ حسینیت نظر آنی چاہیے۔ حق کے ساتھ ہو تو قائم ہو جاؤ، اور میدان کربلا میں امام حسین نے ڈٹ کر کے یہ بتا دیا کہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، جو حق پر ہے ہم اس کی پیروی کریں گے۔ اگر کسی کے ساتھ 22,000 کا لشکر ہو تو وہ حق پر نہیں ہوتا، جو حق پر ہے اگر وہ 72 ہیں تو اس کی پیروی کی جائے گی۔ آج دیکھ لیں کہ 1400 سال گزرنے والے ہیں، ہر گلی کوچے میں امام حسین کا نام زندہ ہے، یزید کا نام مٹ گیا۔ آپ سمجھ لیں کہ اگر دنیا میں حق کے پیروکار رہیں گے تو دنیا میں بھی سر بلند رہیں گے اور آخرت میں بھی سر بلند رہیں گے۔ اگر غلط کا پیروکار کریں گے، اگر غلط کے پیچھے چلیں گے تو یزید خائب و خاسر ہوا تھا، اس لیے کہ وہ غلط تھا۔ تو اللہ کے بندو، ہمیں اور آپ کو آج کے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر ایک زبان پہ چرچا حسین کا ہوگا، ہر ایک زبان پہ چرچا حسین کا ہوگا۔ اب شعر سنیں۔ نظر ملائے گا کیسے یزید محشر میں۔ اگر شاعری سننا جانتے ہیں تو پورا مجمع شعر پہ داد دے گا۔ نظر ملائے گا کیسے یزید محشر میں، نظر ملائے گا کیسے یزید محشر میں، نظر ملا نظر ملائے گا کیسے یزید محشر میں، نظر ملائے گا کیسے یزید محشر میں، جب اس کے سامنے چہرہ حسین کا ہوگا، جب اس کے سامنے چہرہ حسین کا ہوگا، نماز چھوڑے گا کیسے کوئی حسینی پھر، نماز چھوڑے گا کیسے کوئی حسینی پھر، نماز چھوڑے گا کیسے کوئی حسینی پھر، اگر نگاہ ہمیں سجدہ حسین کا ہوگا، اگر نگاہ ہمیں سجدہ حسین کا ہوگا، زمانہ سارا کا سارا حسین کا ہوگا۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جسے حضور نے چوما ہے خوب چوما ہے، کیا بات ہے یار، واہ واہ، اکرم بھائی زندہ باد۔ جسے حضور نے چوما ہے خوب چوما ہے، جسے حضور چوما ہے، جسے حضور نے چوما ہے خوب چوما ہے، بڑا حسین بڑا
حسین بڑا حسین وہ چہرہ حسین کا ہوگا بڑا حسین وہ چہرہ حسین کا ہوگا مقطع دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں بہت اچھا ڈروں میں کس لیے محشر کی دھوپ سے اکرم کیا بات ہے ڈروں میں کس لیے محشر کی دھوپ سے اکرم ڈروں میں کس لیے محشر کی دھوپ سے اکرم ڈروں میں کس لیے محشر کی دھوپ سے اکرم کہ میرے سر کہ میرے سر کہ میرے سر پہ تو سایہ حسین کا ہوگا کہ میرے سر پہ تو سایہ حسین کا ہوگا زمانہ سارا کا سارا